میں خوش آمدید ساؤتھ ایشیا گلوبل، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے لیے رب کی محبت اور عشق مصطفیٰ لے کر آیا ہے، اور اس پلیٹ فارم پہ ایسی عظیم ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا نام روشن کیا۔ ہمارے ساتھ حافظ قاری اعظم رسول موجود ہیں، اور انہوں نے ایسی تلاوت قرآن مجید کر کے ایسا سما باندھ دیا کہ واقعتاً ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ رب کے عشق اور محبت کی محفل ہے۔ رب کیسے حاصل ہو، رب کی محبت کیسے حاصل ہو، رب سے پیار کیسے حاصل ہو؟ خدمت کر کے، بڑوں کا ادب کر کے، اور چھوٹوں سے شفقت اور اخلاص۔ رب کی محبت اخلاص والے لوگوں کو ملتی ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہوتا ہے، اور جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کی راہوں میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضور اقدس، جس طرح آپ کے دل میں اللہ کی جو ہے ذکر اور تلاوت کی محبت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ رب کا تعلق مضبوط کرتا جاتا ہے جی ویسے ویسے اس کو عشق مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی۔ جی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو یہ کرنے کے بعد عشق مصطفیٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عشق مصطفیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو بارشیں نازل ہوتی ہے وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ ایسی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بھی نعت پڑھی جائے کمال ہے۔ حضور اقدس، آپ کو نہیں لگتا کہ پوری کائنات نبی کریم کی تعریف میں لگی ہوئی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں لگی ہوئی ہے، ہر وقت۔ جس طرح اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے، میرا ذکر کرتی ہے، صبح کی جو ہے پرکیف منظر اور فضائیں اللہ کے ذکر میں محو ہوتی ہیں، اسی طرح رات کی گہرائی اللہ کے ڈر اور خوف کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور محبت میں رب کو بتا رہی ہے کہ اے رب، جس طرح تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی کے بغیر یہ کائنات ممکن نہیں تھی، تو کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ دیکھیں جی، آپ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، تو آپ تو سارے جہان کی کائنات کے حضور ہیں، رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ حدیث شریف ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ تو ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہ بتاؤ، پاکستان میں زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا کینیڈا؟ اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی کچھ کیٹیگریز ہیں جو کچھ لوگ بہت ماڈرن ہیں لیکن کچھ لوگ بہت پراپر فالو کرتے ہیں اسلام کو۔ مطلب میں نے بہت زیادہ وہاں حافظ دیکھے ہیں، پاکستان میں مجھے اتنے حافظ نہیں دیکھتے، اور کچھ فیملیز جو وہاں کے جو بچے وہاں پہ ریزڈ ہو رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ بہت ماڈرن ہوں گے، لیکن وہ اسپیسیفک کیٹیگری ہے۔ اور کچھ گھر ایسے ہیں جن میں اسلام کو صحیح پراپر فالو کیا جاتا ہے، اور یہ چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے لگتا ہے کہ لوگ بہت اسلام سے دور ہو گئے یہ وہ، بٹ آئی فیل کہ پاکستان میں بھی لوگ بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی روٹس کے ساتھ، جو اسلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بڑے پراپر وے میں، اور یہ چیز وہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم نے ایک مزے کی بات تھا، جی، پاکستان میں اکثر حفاظ کرام جو حافظ ہیں نا وہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یو کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اسکائپ پہ، آن لائن دیتے ہیں۔ بالکل، آپ وہاں پہ اس کمیونٹی میں ہوں گے نا تو انہوں نے پاکستان کے جو حافظ ہیں نا ان کو رکھا ہوتا ہے، آپ کو فیل ہے ایگزیکٹلی وہ لوگ وہاں آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے نا۔ وہاں پہ اگر کسی حافظ سے کہیں نا کہ بچے پڑھائیں تو بڑا مہنگا پڑتا ہے، آئی تھنک کچھ ہے ایسا، ہاں، کیونکہ زیادہ تر جو ان کے قاری صاحب ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، پاکستان سے ہوتے ہیں، بالکل، تو پودا تو پھر پاکستان سے لگا ہے، یہ تو ہے۔ لیکن وہاں آپ کو بہت اچھی فیملیز ایسی دکھتی ہیں، دور بیٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ سارے لوگ ہی ماڈرن ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کا فرق پڑتا ہے بچے کی تربیت پہ؟ بالکل پڑتا ہے۔ آئی فیل کہ جو آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے وہ چیز، آپ کے پیرنٹس آپ کی کیسی گرومنگ کرتے ہیں، آف کورس باہر کا تو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، لیکن گھر کا ماحول کیسے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔
میری بہت کلوز فیملیز ہیں جدھر بہت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اسلام کو فالو کیا جاتا ہے. آپ تو پاکستان سے گئی تھی 4 سال کے عرصے میں, تو آپ تو یہاں سے سارا کچھ سیکھ کے گئی تھی ماشاءاللہ. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایجوکیشن بھی حاصل کی. آپ کو کیا کمی محسوس ہوئی یہاں سے, یہاں کی؟ مجھے ساری کمیاں محسوس ہوتی تھی ہر طرح سے. کھانے پینے میں؟ بالکل, کھانے پینے میں. پھر مسلم کنٹری کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ, پھر لوگ بھی, کلچر بھی, فوڈ وائز, ریلیجن وائز, ہر طرح سے ہر اسپیکٹ میں آپ کو وہ چیز فیل ہوتی ہے. تو نیشنلٹی لے آئی؟ ہاں جی. ہاں, اکثر ہمارے پاکستانیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر جائیں, ہمیں صرف نیشنلٹی مل جائے, پھر چھوڑ آتے, پھر دل ہی نہیں کرتا جانے کو. یہ ایک دماغ میں ایک ہوتا ہے کہ جی ہمیں نیشنلٹی مل جائے, اور جب نیشنلٹی ملتی ہے پھر اچھا جی اب جب ضرورت ہوگی, جب جنگ شنگ لگے گی تو پھر ہم جائیں گے. تو جنگ جنگ کوئی نہیں لگتی جہاں پہ ہوتا. آپ سمجھ ایسے ہی ہے نا لوگ. پاکستان کا جو ہے نا معاشرہ, یہاں پہ غربت بہت ہوگی, حالات بہت خراب ہوں گے, ٹینشنیں پیدا ہوگی. تو جب حالات خراب ہوں گے ہم خاموشی سے کینیڈا جائیں گے, امریکہ جائیں گے, UK جائیں گے, اور پھر مزے سے زندگی انجوائے کریں گے. لیکن مجھے بہت پیار ہے پاکستان سے. میری جو کزن, یہ کنسیپٹ ہے آپ سمجھ, دیکھیے حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہمیشہ رہتے ہیں, اور لیکن میری فیملی سب باہر ہے, لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان سے کنیکٹڈ ہے, تو ہم تو آتے رہتے ہیں. اچھا, تو ہوتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا آمنہ, یہ بتائیں کہ اب آپ کا ارادہ ہے پاکستان آنے کا, تو پاکستان آ کے ظاہری بات آپ بزنس کریں گی یا جاب کریں گی؟ دیکھیں مجھے ہیئر اسٹائلنگ کو پراپرلی فالو کرنا تھا, تو مے بی میں اس میں کچھ فردر اسٹڈیز کروں, وہ مے بی وہاں سے کروں یا یہاں سے, لیکن میرا ابھی اسٹڈی کرنے کا پلان ہے. اسٹڈی ہیئر اسٹائلنگ میں؟ اگین ہاں جی. اس میں کون سی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہاں پہ یہ چکر ہے کہ وہاں پہ آپ کو موسٹلی, اگر وہاں کینیڈا میں جاب کرنی ہے تو آپ کو ہر موسٹلی کورسز ایسے ہیں جس میں پراپر لائسنس چاہیے ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ تو وہ چکر ہے. پاکستان میں لائسنس نہیں ہے, تو آپ جا سکتے ہیں, یو کین کنٹینیو. پاکستان میں جیسے مرضی بال کاٹ دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہاں پہ بھی ویسے ایسے بلنڈر کرتے ہیں لوگ. نہیں, کوئی فرق تو پڑتا ہی ہوگا. ہاں, کیونکہ بات دیکھو اگر آپ کہتے ہیں نا اسٹائلنگ ہے, تو آپ چاہے بال آدھے کاٹ دو چاہے پورے کاٹ دو, اسٹائل جو ہوگا. آپ سوچیں وہاں پہ بھی یہ کرتے ہیں لوگ, بہت بلنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا کیا ہے. اچھا دیکھیں, کوئی کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے نا کریشن ہوتی ہے, تھنکنگ ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے نا. ایک اچھی سوچ والا بندہ ایک کسی بھی فیلڈ میں ایک مہارت حاصل کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے پیچھے ایک تخلیق تھی, ایک سوچ تھی. تو بال کاٹتے وقت آپ کو جو آپ کے سامنے جو بندہ یا کوئی لیڈیز یا کوئی پرسن آتا ہے بال کٹوانے, تو آپ سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھتی ہوں گی, پھر اس کے بال دیکھتی ہوں گی, پھر اس کے مطابق پتہ ہے ایک جو لوگ کہتے ہیں جو اسٹائلنگ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے بال سر کو ٹٹولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سر ہے نا اس میں ابھار ہوتے ہیں, بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ بھار زیادہ ہوتا ہے, کسی جگہ پہ کم, جہاں بھار زیادہ ہے وہاں بال زیادہ چھوڑتے ہیں, جہاں کم. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, بہت زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اور پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پرسنالٹی وائز آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے کر دو ویسے کر دو, لیکن چونکہ ہم لوگ اس چیز میں اسکلڈ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنیکس ہیں اور کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا, اور پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ پھر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے جو بھی وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کٹنگ کرواتے ہیں یا جو بیوٹی پارلر پر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 طرح کے. ایک یہ کہ وہ رنگ کے بندے کے پاس جاتے ہیں, اور ایک وہ جو جس ایک بندے کے پاس جائے نا اس کے علاوہ وہ کسی سے سٹائل نہیں کرواتے. یہ بات ہے, بالکل ہے, کیونکہ بیوٹی, یہ کیا وجہ, اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو میک اپ آپ پڑھ کے پھونکتے ہیں یا ہاں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ, کیونکہ 1-2 دفعہ کی سروسز کے بعد ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندے کی اسکل کیسی ہے. اور بہت سارے لوگ, اگر آپ کے بال اور میک اپ, دیکھیں میں اگر کسی سے سٹائل کرواؤں گا نا وہ بندہ مجھے نہیں نہ ملے گا تو میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا, چاہے میں 1 ویک بھی ویٹ کروں گا. رسکی ہے بہت زیادہ, کیونکہ آپ نئے بندے کے پاس جائیں گے. تو جو 4 سال آپ نے کینیڈا لوگوں کو عادت ڈالی ہے ان کا کیا بنے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں وزٹ کرتی رہوں گی. اچھا, جانا نہ رہے گا, جانا نہ رہے گا. اچھا, مگر تو وہاں تو آپ جاب کرتی ہیں, جانے آنے سے جاب خراب نہیں ہوتی؟ مینج کر لوں گی میں, مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے. پاکستان سے بہت پیار ہے. اچھا, اگر میں یہاں پہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, اگر تو آپ باہر ہیں نا تو آپ کو جاب سوٹ کرتی ہے, اور اگر آپ پاکستان میں ہیں نا تو آپ کو بزنس. ہاں, دیٹس ٹرو. یہاں پہ آپ کو نا انوائرمنٹ یہ ملے گی کہ یہاں پہ جاب کنسیپٹ اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہاں اچھی پے ہوتی ہے, یہاں پہ اچھی پے نہیں ملتی. اور یہاں پہ آپ جتنی بھی ورکنگ کریں, جتنا بھی آپ, ہاں یہ ہے کہ آپ
تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے ایک اچھی جگہ پہ اپنا سیٹ اپ لگا لیں. اور کیا ایسا کیا مائنڈ آپ کے, وہ مجھے بتائیے. آگے کے فیوچر پلانس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ بزنس میں جائیں, وہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد, اور ابھی کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا اسٹڈیز کا پلان ہے, لیکن ہاں وہ ساری عمر پڑھنا ہی ہے, کیا کام نہیں کرنا, پیسے نہیں کمانا. پنجاب یونیورسٹی سے کر تو لیا آپ نے, وہ جو آپ نے ٹیکسٹائل کیا وہ آپ بالوں کی طرف آ گئے. ایکچولی وہ تو میں نے بلا وجہ بس وہ کنٹینیو نہیں کیا. تو آپ بالوں پہ اوپر اسٹڈی کرنی ہے. اچھا, کیا اب بالوں کے اوپر اسٹڈی کرنی ہے, کون سا ہربل یوز کرنا ہے یہ بتائیں. آپ کو پتہ ہے ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم ایڈوانس اور ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہے, ٹیکنیکس بہت زیادہ ہیں, تو وہ اس کو آف کورس مجھے نئی نئی چیزیں سیکھنی ہیں. آپ کو پتہ ہے نیچرل چیزیں تو ساری پاکستان میں ہوتی ہیں. پاکستان کی, اچھا یہ بات ٹھیک ہے, ویسے آپ دیکھیں وہاں کی اسٹائلنگ اور یہاں کی اسٹائلنگ میں دیر از اے بگ ڈفرنس, اور پاکستان اسٹائلنگ از سو گڈ, بہت اچھی. اس کے بال گھنے ہوتے ہیں نا, وہاں ان کی خوراک اور ان کا پانی اتنا خراب ہوتا ہے کہ بال ہی سارے جڑ جاتے ہیں. صرف ہیئر نہیں, ایون میک اپ اور ٹیکنیکس بہت یہاں کی, مجھے لگتا ہے یہاں کی زیادہ ماڈرنائزڈ ہے. پانی اچھا ہے, ہاں پانی اچھا, اسکن بہت اچھی ہے, لوگ بڑے خوراکیں اچھی ہیں. بالکل, یہ پاکستان کے سارے فروٹ اٹھا کے نا, ویجیٹیبل فروٹ سارے, کبھی کینیڈا جا رہے ہیں, کوئی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کوئی امریکہ جا رہے ہیں, اور یہاں کے لوگوں کو وہ فروٹس نہیں ملتے جو یہاں سے بالکل اچھے اچھے چنتے ہیں اور وہاں بیچتے تھے. یہاں ہمیں جو بالکل ردی والے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں, مگر وہ بھی بڑا اثر کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم لوگ وہاں نا ہر وقت ہیٹنگ میں رہتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. اب یہاں پہ تو آپ کو ٹھیک ہے, ہم لوگ کہتے ہیں بڑی پالیوٹیڈ ہے اور یہ وہ, برف ہے نا, ہاں بہت زیادہ. آپ کو وہاں بھی بہت اللہ یاد آتا ہے. یہاں تو 4 موسم ہے. ایگزیکٹلی, اور بڑے اچھے موسم ہیں. تو وہاں بیٹھ کے ونٹر بہت لمبا ہوتا ہے, ہم بڑا مس کرتے ہیں پاکستان کا ویدر. پاکستان کا موسم بڑا مس کیا جاتا ہے جناب. اور حضور اقدس ہم جو ہے آپ کے آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس محفل کو, اس پلیٹ فارم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ دے کے جائیں. آپ جو الفاظ یہاں پہ ادا کریں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آپ نعت پڑھیں, وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں گونجتی رہے, اور ہم یہ سوچیں کہ عزم رسول کی جو محبت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی محبت ہے. تو کچھ کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی, یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا
لہراتے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہراتے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ٹھکانہ گور ہے حق کی عبادت کچھ تو کر غافل ٹھکانہ گور ہے قبر ہے ٹھکانہ گور ہے حق کی عبادت کچھ تو کر غافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے زندگی ختم ہونے والی اور ابھی اختتام ہوا ایک وقفہ ہوا ہے ساؤتھ ایشیا گلوبل میں ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک وقفے کا کہا گیا ہے ہم وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے عزم رسول ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ آپ نے آج جو سماں باندھ دیا ہماری ٹرانسمیشن کا یقین جانیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں شکر گزار ہیں آپ کا بہت شکریہ آنے کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ٹرانسمیشن میں خوش آمدید ساؤتھ ایشیا گلوبل چینل لایا ہے آپ لوگوں کے لیے پیار محبت اور عشق مصطفیٰ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے ایسے نعت خواہ موجود ہیں جو کہ جن کی نعت کا ایسا سماں بنتا ہے کہ جب ہم ان کی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا سنتے ہیں تو یقین جانیں دل جو ہے وہ ایسے دھڑکتا ہے کہ جیسے آج ہی ابھی عشق مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت کروا کے ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہم باعث بن جائیں گے علی حیدر موجود ہیں علی حیدر رفائی جو کہ بہت ہی پیارے نعت خواہ ہیں اور پاکستان کا ایک چڑھتا ہوا ستارہ ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں علی السلام علیکم خوش آمدید کیسا لگا آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں آنا خوشی محسوس ہوئی اچھا آپ نے اپنے نام کے ساتھ رفائی کیوں رکھا کیا آپ رفائی کام کرتے ہیں نہیں یہ ہمارے سلسلے کا ہے اچھا میں جہاں بیت ہوں ان کا جو ہے یہ مجھے ملا ہوا ہے اچھا آپ کا سلسلہ بزرگوں سے ہے جی تو اس لیے آپ کے دل میں جو ہے بزرگوں کی یا انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی جی کہ آپ کے جو ہے خاندان سے جو ہے وہ محبت ہے جی ہماری 4 نسلیں جو ہیں وہ سید پاک کی بیت ہے اچھا ماشاءاللہ سید جنید الرفائی الہاشمی جو ہیں اچھا جی ان کی نسل سے ہیں آپ جی اچھا آپ کو نعت پڑھنے کا شوق اچھا ان کے غلام ہیں ظاہری بات ہے ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں اور اہل بیت کی غلامی ہی وہ کہتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے تو کیا سنائیں گے آج نبی کی تعریف میں نعت کمال کی نعت سنانی آج آپ نے جی اور جس طرح آپ کی تعریف سنی ہوئی ہے نا ہم نے آپ کے نعت پڑھنے میں وہ آپ نے وجد طاری کر دینا اس محفل میں جی چلیں
میں کوئل میرا واہ 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 واہ، کمال ہے. مدینہ میں کوئل میرا باغ مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی علی میری کو کیسے کوئی اب من کو بھائے آقا کیسے کوئی اب من کو بھائے. آقا سامنے ہو جب تو میں کوئل میرا باغ مدینہ. ہم ہیں بیکاری تم ہو داتا. واہ 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 واہ. ہاں ہے بیکاری تم ہو داتا. ہم پہ کرو فرماؤ. ہم ہیں بکاری تو ہے داتا. دوبارہ. ہے بیکاری تم ہو داتا. کمال. ہاں ہے بیکاری تم ہو داتا. ہم پہ کرو فرماؤ. اپنی نگریا میں بلوا کے آقا سوئے بخت جگہ کمال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدقہ علی حسنین و زینب. صدقہ علی حسنین و زینب. عرضی ہو کمال ہے کمال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئل میرا باغ مدینہ. اور آج ادیب تمہیں سمجھائے. ہاں آج ادیب تمہیں سمجھائے کہ بگڑی کیوں بن جاتی ہے. کمال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر دم رحمت کے دروازے کون سی شے کھلواتی ہے. عشق نبی میں آنکھ سے گرنے عشق نبی میں
آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو میں، کوئل میرا باغ مدینہ، اور میرے باغ میں حور و ملائک، میرے باغ میں حور و ملائک، شام سویرے آتے میرے باغ میں، میرے باغ میں حور و ملائک، شام سویرے آتے، آنکھ پہ مل کر خاک جہاں کی، سبحان اللہ، لوگ ولی بن جاتے، در پہ جہاں جبریل کھڑے ہیں، در پہ جہاں جبریل کھڑے ہیں، بن کر خادم میں، کوئل میرا باغ مدینہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آمنہ کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ان کی، ہے نا، اور بہت بالکل ایک دل فیلنگ کی کریٹ ہو گہرائیوں گئی، سے، ہے نا، ہاں بالکل ایک فیلنگ کریٹ ہو گئی تھی، فیلنگ کریٹ ہو گئی۔ اور جب نبی کی تعریف، ایک تو نبی کی تعریف اور ایک دل سے اور ایک سما بن جائے، تو دیکھیں یہ رمضان کا جو اتنا پرکیف منظر ہے، جو افطار ٹرانسمیشن ہے، یہی ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ تو علی حیدر، یہ کیسے دل میں آپ کے عشق مصطفیٰ جاگ گیا؟ یہ میں نے اپنے مرشد پاک کے جو ہے نا آستانے پہ پہلی بار نعت پڑھی تھی، تو وہاں سے میرے دل میں جو ہے نا سرکار کی دعا سے اچھا رنگ چڑھا جی مرشد کا۔ جی آپ کو پتا ہے یہ مرشد کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ جب مرشد کا رنگ چڑھتا ہے نا تو پھر دل سے آواز نکلتی ہے، بے شک۔ پھر وہ بندہ وہ نہیں ہوتا جو بول رہا ہوتا ہے، اگر میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار، اچھا آپ کو پتا ہے میرا یار بولتا بھی ہے، کوئی اس کے اوپر بات کرو کہ ہے کوئی نعت کہ میں نہیں بول دی میرا وچ میرا یار؟ کیا یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو رنگ ہے نا، یہ مرشد کا جب کسی بندے کے اوپر چڑھتا ہے نا تو پھر اس کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے، پھر اس کی محنت کم ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ کیوں کہ پھر وہ بابے کا جب ہاتھ ہوتا ہے نا اوپر، وہ کہتا ہے چل جس بھی میدان میں جائے گا تجھے فتح اور نصرت ملے گی۔ جی جی۔ تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پیچھے دعا ہے؟ جی جی۔ میرے سرکار نے جو ہے نا، میں نے جب پہلی بار نعت پڑھی نا تو انہوں نے میری کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہا انشاءاللہ تھپکی دیتے ہیں فقیر، تھپکی دیتے ہیں موڈے کے اوپر ہاتھ رکھ کے، جا بچے جا، تو آج کے بعد کامیاب ہوگا، تجھے کامیاب کر دی، تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ بے شک۔ تو آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعت پڑھنے کا جذبہ اور یہ جو ہمت رکھی ہے نا، جو جس رنگ سے آپ پڑھتے ہو نا، وہ جو رنگ ہے یار، اس کو چھوڑنا مت،
جی جی یار اس کے اوپر نا اور محنت کر کے نا بہت کامیاب، بہت اچھا زبردست ہے، مگر یہ جو محبت ہے نا جی جی اس کو محبت سے پڑھنا. ایسے ابھی جب آپ نعت پڑھتے ہو تو آپ اپنے سامنے کن کو کھڑا کرتے ہیں؟ اپنے مرشد پاک کا تصور. ان کو بابے کو اپنے کو کھڑا جی کرتے جی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی آتا ہوگا. جی جی ہاں کبھی ایسا ہوا نعت پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ جی جی اچھا ایسی نعت ہے آپ کے پاس جو آپ پڑھو اور پتہ چلے کہ یار یہ کیا نعت پڑھ دی آج اس بچے نے؟ جی. اور یہ حضرت نعت سناؤ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور سبحان اللہ سبحان میری اللہ. تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب میرے نواز. غریب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. دیتا ہے. سنہری جالیوں سبحان اللہ سبحان اللہ. وقار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खूबसूरत है और अल्लाह इतने खूबसूरत हैं कि अल्लाह ने अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर करने के लिए हज़रत इंसान को तख्लीक किया। हज़रत इंसान, जिससे एक इंसान इतना इश्क करता है कि एक दूसरे इंसान के लिए अपनी जान तक दे देता है। कहते हैं कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। जब किसी से इश्क होता है, मोहब्बत होती है, तो प्यार होता है, तो फिर उस इंसान की हर अदा ही अच्छी लगती है, कैसा भी इंसान क्यों ना। लैला को मजनू अच्छी लगती होगी, चाहे मजनू जितनी भी मोहब्बत में गिरफ्तार था, चाहे लैला काली थी, चाहे जैसी भी थी, मगर मजनू लैला के बगैर नहीं रहता था। हीर को रांझा, ससी पुन्नू, तमाम रवायात में जो कहानियाँ हैं सारी इश्क और मोहब्बत पे दलालत करती हैं। ये सारी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ जाती हैं। बनना संवरना हर इंसान का हक़ होता है और हमारे साथ आमना खालिद, जो कि बनने संवरने में कमाल रखती हैं, ना खुद अपने आप को संवारती हैं बल्कि दूसरों को भी बनने संवारने के गुर बताती हैं। बाल जो है इंसान की शख्सियत में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। बालों की स्टाइलिश जो है वो मानी जाती हैं। आमना खालिद, क्या हाल है आपका? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप बोर तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आमना, ये जो बाल हैं जो हर बंदा रखता है, अच्छे रखता है, बालों की ग्रोथ कैसे हो, बाल मजबूत कैसे हो? क्योंकि अगर बाल मजबूत नहीं होंगे तो स्टाइल कोई हकीकत नहीं रखता। तो बालों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, आपको पता है कि हमारे जो गाँव की औरतें थीं, बचपन में बच्चों को दही का इस्तेमाल करके दही में सरसों का तेल लगा के तो बाल धोती थी, साफ़ करती थी, और जिससे बच्चे के बाल जो है होते थे नशोनुमा पाते थे और नरम होते थे, बालों को ग़िज़ाइयत मिलती थी। अब का जो दौर है इसमें शैम्पू का इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि बालों की जो बेसिक जो उसमें जो विटामिन होने चाहिए वो नहीं मिलते। आप इसकी बेसिक बताएं कि बालों को मजबूत कैसे किया जाए। ओके, सबसे पहले तो जो आपने बोला, जो ऑयलिंग है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टेप, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं और मेरे अपने बाल भी बहुत डैमेज होते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करती हूँ, तो उसमें ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। और विद द गुड ऑयल इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सब गुड ऑयल से मुराद कुछ ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल है, जैसे कोकोनट ऑयल है, डिपेंड करता है आपको सूट कौन सा। आपको पता है कि पाकिस्तान में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? वो भी कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं करता क्योंकि वो बहुत थिक होता है, बहुत थिक होता है, मुझे नहीं सूट करता। अच्छा, कौन से बाल हैं जिनको थिक ऑयल सूट करता है और कौन से बाल हैं जिनको? ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी स्किन पे और स्कैल्प पे भी। अच्छा। फिर कुछ लोगों को डैंड्रफ का इशू है तो वो वेरी करता है कि आपका टेक्सचर कैसा है, आपके बालों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बाल थोड़ा रफ़ है तो मुझे समहाउ ऑयली हैवी ऑयल सूट कर जाता है, बट या ऑयलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिप जो आपको फॉलो करनी चाहिए। हीट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, हीट ट्रीटमेंट्स को एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा ठीक है वो नई प्रोडक्ट्स आ गई हैं लेकिन दे एक्चुअली हेल्प यू। डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ों को इट एक्चुअली हेल्प्स। अच्छा, ये जो केराटिन करवाते हैं लोग, जी मैं समझता हूँ कि बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है, आप क्या समझते हैं? केराटिन एक्सटेंसो ये शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे होते हैं। अच्छा। ऑफ कोर्स वो बाल डैमेज करता है। हाँ। लेकिन अब जैसे मेरे बाल बहुत फ्रीजी हैं तो उड़ जाते हैं तो मुझे स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, ये वक्ती जो है स्टाइलिंग के चक्कर में कहीं हम अपने बालों का बेड़ा गर्क तो हम करते हैं लेकिन हमें करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए अब मैं जैसे मुझे यहाँ पे तो इंसान का जिस्म तो अपना है ना, बाल अपने। हाँ। अपने बालों को लंबा अरसा चलाने के लिए अगर हम जो है केयर करनी चाहिए, केयर नहीं करेंगे। exactly. क्योंकि जैसे मैं अभी मगर तो आपकी स्टाइलिंग तो केराटिन और इन्हीं चीज़ों से करती हैं। मैं केराटिन ज़रा कम यूज़ करती हूँ लेकिन हाँ वंस आई गॉट दैट टन और फिर उसके बाद मैंने नहीं करवाया क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेटनिंग और मैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रही होती हूँ तो मेरे बाल बहुत डैमेज होते हैं। लेकिन मैं रेमेडीज़ बहुत यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो मैं ऑयलिंग करती हूँ। मसलन क्या रेमेडीज़ यूज़ करती हैं? ओके, सो इट्स वेरी फेमस। या आपने बिल्कुल फेवर होके बताना है अपनी। हाँ, ऑफ कोर्स, ये ना हो कि आप अपनी सीक्रेट जो है अपने पास रख लें और हमें यहाँ पे ऊपर से चीज़ें बता दें। नहीं, इट्स वेरी फेमस, इट्स लाइक वेरी वेरी कॉमन, एवरीबडी यूज इट। अनियन जूस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है।
کون سا جوس؟ انین جوس. پیاز کا جو پانی ہوتا ہے اس کو کرش کر کے, وہ بہت اچھا ہے ہیئر فال کے لیے. اچھا, اور میں کافی اس سے بال رکتے ہیں؟ ہیئر فال رک جاتا ہے آپ کا. ہیئر فال رک جاتا ہے. طریقہ کار کیا, وقت کون سا, سب سے پہلے تو بتاؤ نا کہ کون سے وقت. اوکے, اس کو صرف شاور سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اس انین جوس کو سر پہ لگائیں. سمیل نہیں آئے گی؟ بہت سمیلی ہو جاتا ہے. تو جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ جو ہے اس جوس میں کون سا ارک ڈالیں گے, کیونکہ وہ اسمیل تو جائے گی نہیں, میاں تو دور بھاگیں گے. ریلی اسٹرانگ ایکچولی, بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, بٹ ادر وے از کہ آپ اس کو بوائل کر لیں. سو دیٹس اے بیٹر وے. اچھا, سب سے پہلے تو پیاز کاٹے, ایگزیکٹلی ان کو گرینڈ کیا. سو ایک تو ہے انین جوس, وہ کیونکہ اس میں اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ چھوڑ دو, جنہوں نے بال بچانے ہیں نا اسمیل کا گزارا کر لیں گے. تو ادر وے از بیٹر کہ آپ اس کو بوائل کر لیں. وہ پیاز کو اس کے جسٹ میک فیو پیسز, اس کو بوائل کریں, اور وہ جب تھوڑا سا پانی کم ہو جائے تو اٹ گیٹس تھک. اور زیادہ اس کو افیکٹو بنانا ہے تو اس میں آپ 1 ٹیبل اسپون رائس بھی ایڈ کر دو. اٹس ریئلی گڈ. رائس, چاول کا اٹ ہیز اے ویری گڈ افیکٹ آن ہیئر. اچھا, تو اٹ ہیلپس اے لاٹ ایکچولی. تو وہ جو پانی ہوتا ہے اٹس ریئلی گڈ. اور اگر آپ ڈیلی بیسس, ناٹ ڈیلی بیسس, ٹوائس اے ویک اگر آپ یوز کریں تو اٹس گڈ فار دا ہوم ریمیڈیز. اس کے علاوہ باقی ٹریٹمنٹ بہت اچھے ہیں, پروٹین ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, پیاز لیا, اس کا جوس نکالا, اس میں تھوڑے سے چاول ڈال دیے. اوکے, دیٹس اے ڈفرینٹ ون. ایک ہے جس میں پیاز کا صرف جوس نکال کے یوز کرنا ہے, وہ ایک ہے. اور اگر آپ کو اسمیل کو اوائڈ کرنا ہے تو دوسری آپشن ہے پیاز کو اور تھوڑے سے رائس کو بوائل کر لیں اکٹھا, اس سے پھر اسمیل نہیں آتی, اور یوز دیٹ واٹر. اچھا, دونوں میں سے فائدہ مند کون سا ہے, رائس والا؟ رائس ون آئی وڈ سے. رائس والا, ہاں جی. تو ٹھیک ہے, ہم پیاز سائڈ کر لیتے ہیں, اسمیل سے بھی بچ جائیں گے. اچھا چلیں جی, اب ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے جو ہے وہ پیاز کا جوس یعنی پانی لے لیے ایک You can take 2 cup of 2 گلاس آپ پانی لے لیں, اس میں ایک چھوٹا انین کے 4-5 پیس کر دیں, اور 1 ٹیبل اسپون رائس کر دیں, اینڈ وین اٹ ریڈیوس ٹو 1, جب وہ 1 کپ رہ جائے تو پھر آپ وہ پانی یوز کریں. اٹس ویری ویری گڈ. اچھا, وہ پانی آپ نے بالوں میں لگا لیا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سو پھر لیو اٹ فار, اس کو 1 گھنٹہ چھوڑ دیں. 1 گھنٹہ تو ملنا کسی سے نہیں اس وقت میں. اچھا, اٹس ناٹ دیٹ اسمیلی, اس کی اتنی اسمیل نہیں آتی. اچھا, تو بٹ وہ بہت اچھا ہے. دیکھو, اگر آپ یہ کرو گے, ایک بات تو ہے نا, تو آپ کوئی مہمان آ جائے گا گھر میں, اس کو فارمولا تو نہیں نا بتاؤ گے, کیونکہ اس فارمولے سے اگر بال جو ہے, میں تو بتاتی ہوں سب کو. اچھا, آپ بتاتی ہیں, چلے زبردست ہو گیا. یہ بڑا ناظرین ایک بڑا زبردست قسم کا فارمولا ہمارے پاس آ گیا ہے. اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں, ہیئر فال کے لیے بہت بیسٹ ہے, اور اگر آپ کے بال جو ہے وہ خشک ہیں یعنی کہ شائن نہیں ہے, ڈال لیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے بالوں میں سرکی ہے, ہاں, ڈینڈرف کو بھی ہیلپس. میں اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرا پاکستانی, ہاں سوری, یہ ایکچولی مدد کرتا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کینیڈا سے آئی ہیں, آپ ذرا انگلش کے الفاظ زیادہ یوز کریں, ہم ذرا پاکستانی لوگ ہیں. ہنی بہت مدد کرتا ہے, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہنی بھی ڈالنا ہے اس میں؟ نہیں, ہاں, ہنی. اچھا, پہلے یہ فارمولا پورا ہو جائے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جو آمنہ خالد نے ہمیں طریقہ بتایا, یہ آپ استعمال کیجئے گا, اور 1 ہفتے میں 2 دفعہ تو ضرور کریں. بالوں کو لگائیں اور 1 گھنٹہ انتظار کریں, اس کے بعد بال دھو لینے جی, اور بہت افیکٹو ہے یہ. ہاں جی بالکل. یہ صابن سے نہیں, صابن نہیں, شیمپو. صابن تو رف کرتا ہے بالوں کو. شیمپو کون سا ہونا چاہیے؟ وہ بھی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کو سوٹ کون سا کرتا ہے. نہیں, آپ کے تجربے میں بہترین شیمپو. اچھا, میرے بال بہت فریزی ہیں تو مجھے ڈو سوٹ کرتا ہے. میں نے پینٹین, لوریل, پتہ نہیں کیا کیا یوز کیا تھا, مجھے شولڈر بھی ہوتا ہے, مجھے نہیں سوٹ کیا تھا, تو مجھے ڈو سوٹ کرتا ہے. اچھا, ہاں جی, اس سے بال دھو لیں. ہاں, اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ ہو گیا جی, ہم نے بال جو ہے وہ صاف کر لیے, دھو لیے, اور اب ہم باہر نکلے ہیں. اب ہمارے بالوں کو کیا آئل کی ضرورت ہے؟ آف کورس ہے. پھر بھی ہے؟ ہاں بالکل, آئلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. گیلے بالوں کو یا ان کو خشک کیا جائے؟ نہیں, گیلے بالوں کو نہیں. اچھا, جو لوگ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو آئل کرتے ہیں, ان کے بال خراب ہوں گے؟ گیلے بالوں میں آئلنگ نہیں ہونی چاہیے. آئلنگ ہونی چاہیے جب آپ شاور لے رہے ہیں, اس سے 1 دن پہلے کر لیں, اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیں, وہ بیٹر ہے, یا پھر 2-3 گھنٹے چھوڑ دیں, سو اٹس بیٹر. دیکھیں, اکثر لوگ جو ہے جو گیلے بال ہوتے ہیں ذرا, ان کو ہلکا سا آئل لگا کے اپنے بالوں کو لگاتے ہیں, تو وہ بال جو ہے نا اپنی جگہ پہ وہ ہیلپ کرتا ہے, بالکل وہ موئسٹ کرتا ہے اس کو, تھوڑا اگر نرم خشک بال ہو جائے نا تو آئلنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, تجربے کی تو بات یہ ہے. بالکل, لیکن مجھے تو نہیں ان چیزوں کا پتہ, مگر جو ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں, آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ سٹائلش ہیں, بالوں کے بارے میں آپ کا علم ہے, اور مجھے سیکھنا ہے, کیونکہ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت اچھی ٹپس لانا چاہتا ہوں آپ کے, کیونکہ مجھے
پتہ ہے کہ آپ کو یہاں ہم اسی لیے آپ کا بہت زیادہ انتظار آپ کو کروانا پڑا، کیونکہ یہاں پہ اس وقت پاکستان میں بال گرنے کا بہت بڑا ایشو ہے، اور پانی ہمارا خراب ہوا ہے، اور پانی میں اتنے کیمیکلز آ چکے ہیں کہ بال ہمارے گرتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تھا. اچھا، گیلے بالوں میں بھی آئل کر سکتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ جو آپ بہت زیادہ رفنس، اور جو رفنس کو کیا کہتے ہیں، بہت جو رف ہو جاتے ہیں نا بال، اس کو سافٹ کرنے کے لیے ہلکا سا آئل ہیلپ کرتا ہے، وہ سافٹ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. کیا ایسی خوراک بھی ہے کہ کھائی جائیں تو بال مضبوط ہوتے ہیں؟ بالکل ہے. اگر آپ کو ان سب ریمیڈیز سے بھی افیکٹ نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی آپ میں کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے. کون سی وٹامن؟ کچھ لوگوں کو آئرن سے بھی پرابلم ہوتا ہے، لیکن یہ پھر ڈاکٹر کے ساتھ چیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ساتھ یہ کچھ ٹائم پہلے ہوا تھا، میں نے بہت ریمیڈیز کی تھی لیکن کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی تھی تو وہ مجھے ہیلپ نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے جب ملٹی وائٹامن لینے شروع کیے تو میری پھر ہیئر فال رکا تھا. اچھا، وٹامن اے آئی ڈونٹ ریمبر، نہیں ملٹی وائٹامن لے لیتی ہوں. ملٹی وائٹامن لے لیتی ہوں. اچھا، کوئی فیمس ٹیبلٹ جو آپ سمجھتی ہیں کہ یوز کریں تو اسے بال اسٹرانگ ہوں گے؟ بایوٹین کی ہوتی ہیں، وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. پاکستانی بتانا، پاکستانی بایوٹین، کینیڈا والی کو بتا دیجیے گا، ہم ڈھونڈتے رہے، پتہ چلے کہ وہاں سے ہم نے کسی کی ہاتھ منگوانی ہے، وہ پتہ چلے سال بعد آئے نہیں اور بندہ بالکل گنجا ہو گیا. نہیں بایوٹین کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں. پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ریکمنڈیشن لیں. اچھا، بالوں کے لیے اب ڈاکٹر پکڑنے؟ ہاں بالکل. ہیلتھ اسکن کا اگر کوئی ایشو ہے، یا کیونکہ دیکھیں بال آپ کے اسکیلپ سے ہے، اور اگر آپ کے اسکیلپ پہ ایشو ہے اور وہ آپ کی ریمیڈیز ہیلپ نہیں کر رہی تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. وہ پھر اس کے کچھ اسپیسیفک وائٹامنز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے. دیکھیں جی، ہر چیز کے بہت اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور بال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی کمال کی چیز بنائی ہے جس کے لیے بھی ہمیں اسپیشل لوگوں کے جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے، تو پھر ہی ہم بال بچا سکیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے ایسے ہی اپنے بالوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ہمارا سٹائل ہی کچھ نہیں ہے. تو سٹائل بنانے کے لیے رابطہ رکھنا چاہیے کسی نہ کسی اہم ماہر سے. ہمارے ساتھ حیدر علی موجود ہیں. حیدر علی، کوئی اچھی سی نعت رسول مقبول سنا کر آپ ہماری رمضان کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ پر نور کیجئے. اور ساتھ آمنہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آمنہ، آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بال لمبے کرنے کا طریقہ بھی آپ سے جلدی پوچھیں گے، اور عزمودہ والا، یہ نہیں کہ اتنے لوگوں کے بنے ہوئے ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر جو ہے اتنے فارمولے ہیں مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. مگر آمنہ خالد سے ہم نے گارنٹی والا پوچھنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حیدر علی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑے جم گئے یار دی صورت تے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. در یار دا مل کے بہ گئے جو، در یار دا مل کے بہ گئے جو، پھر اٹھانے اوکھے نے. جڑے جم گئے یار گل منہ نال کہنی سوکھی ہے، پر کر کے نبھانی اوکھی ہے. سبحان اللہ. ہاں گل منہ نال کہنی سوکھی ہے، پر کر کے نبھانی اوکھی ہے. ایمان دے دعوے ہو ایک پاسے، ایمان دے دعوے ایک پاسے، پر بال کوہانے اوکھے نے. ایمان دے دعوے ہو ایک پاسے، ایمان دے دعوے
ایک پاسے پر بال کوہانے اوکھے نے دریار دامل کے بہ گئے جو او پھر اٹھونے اوکھے نے جڑ جم گئے یار دی جدو ناگ شکدا دس جاوے جدو دل وچ ماہی وس جاوے جدو ناگ شکدا دس جاوے جدو دل وچ ماہی وس جاوے پھر ادو نیر اکھاں دے اے یارو ادو نیر اکھاں دے اے یارو ادو نیر اکھاں دے اے یارو دنیا تو لکونے اوکھے نے سبحان اللہ دریار دامل کے بہ گئے جو دریار دامل کے بہ گئے جو پھر اٹھونے اوکھے نے جڑے جم گئے یار دی حیدر علی نے نعت کا جو سما باندھ دیا ہے کہ جب رب کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رب سے مانگتے ہیں، جن کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ پھر بھی مانگتے ہیں، کیونکہ رب کو مانگنے والا بندہ پسند ہے۔ رب کہتا ہے میری خدائی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے بار بار مانگو، رب دے یا نہ دے، یہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ رب دے نا، اللہ تعالیٰ مانگی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ جو عجز و انکساری کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اور رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں اگر آپ کے لیے یا میرے لیے ایک چیز ضروری ہے تو میں دوں گا، اور اگر ضروری نہیں بلکہ نقصان دہ ہے تو میں اس کا حصہ آخرت میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اللہ مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے، یہ بھول جائیے، یہ کبھی دماغ میں نہ رکھیے گا کہ ہم اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو مانگنے کی توفیق دیتے ہیں ان کی دعا تو قبول ہو چکی ہوتی ہے، بغیر اللہ کی قبولیت کے کوئی دعا کر کیسے سکتا ہے؟ یہ تو کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اس کنسیپٹ سے تو نکلنا ہے کہ رب کہتا ہے بار بار لوٹا لوٹا لوٹا، اور یہ کنسیپٹ کہ ہم گناہ گار ہیں اور گناہ گاروں کا تو رب ہے زیادہ قریب ہے، نیکوکاروں کا تو رب کو پتہ ہے کہ یہ تو میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ تو ان کے لیے امید کر رہے ہیں کہ جو گناہوں اور فسق و فجور میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اس مبارک رمضان کی گھڑیوں میں بھی رب کے قریب نہیں ہے اور رب کے عشق میں نہیں ہے، تو رب کہتا ہے اے بندے لوٹ آ میری طرف، کیونکہ میں تجھے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں تجھے جہنم کی آگ سے بچاؤں، میں چاہتا ہوں تجھے آگ سے بچاؤں۔ رب کہتا ہے بندے کو میں چاہتا ہوں کہ تو جو ہے وہ میرا ہو جا، کیوں کہ میں یہ کائنات یہ جو میرا کیونکہ نائب بنا کر بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، تو نائب کا حق بنتا ہے اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے عرفان میں ڈوبا رہے اور ہر وقت اس کی تسبیح و تعریف میں لگا رہے، اور اس کی تسبیح اور تعریف جو ہے بندے کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابیوں کی منازل طے کرواتی ہے۔
آمنہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بالوں کی سٹائل کی بڑی ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں، نہ صرف کینیڈا سے تعلیم یافتہ بلکہ پاکستان میں بھی اپنے ہنر کا جو ہے وہ جادو جگانے کے لیے موجود ہیں اور بہت بڑا سیٹ اپ لگانا چاہتی ہیں کہ بالوں کی حفاظت کیسی کی جائے، بال لمبے کیسے کیے جائیں اور بالوں کی کیئر کیسے کی جائے۔ تو آمنہ، آپ اپنے بالوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں کیوں؟ یہ کیا؟ اچھا، میں بہت ساری ریمیڈیز کرتی ہوں لیکن کیونکہ میں بہت زیادہ ہیٹ ٹریٹمنٹس کرتی رہتی ہوں تو وہ پھر ڈیمیج ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیئر کرتی ہوں۔ اچھا کیونکہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو کوئی مسئلہ ہو، مثال کے طور پہ ایک بندے کو بالوں کا مسئلہ ہے تو بالوں کے اوپر ریسرچ کرتا رہا، اتنی ریسرچ اکٹھی ہو گئی کہ وہ اس کا ماہر بن گیا۔ اسی طرح ایک بندے کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے، ہڈیوں کے بارے میں اتنی ریسرچ کرتا رہا کہ کیوں ویک ہے ڈاکٹر بن گیا۔ ایک بندے کا آئی سائٹ کا مسئلہ ہے تو وہ آئی سائٹ پہ اتنی ریسرچ کرتا رہا تو وہ اس کا ایکسپرٹ بن گیا۔ اور کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہارٹ کے اوپر اتنی ریسرچ اکٹھی۔ آپ کیا سمجھ ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے۔ میں ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹس کرتی ہوں لیکن میں کیئر بھی کرتی ہوں، میں بہت زیادہ آئلنگ کرتی ہوں، ریمیڈیز کرتی ہوں، میں ماسک لگاتی ہوں، تو آئی فیل کہ آپ کو ساتھ ساتھ کیئر کرنی چاہیے۔ اچھا، کینیڈا کے پانی میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہیئر فال ہوتا ہے، وہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں بہت زیادہ ہے، ہمیں ذرا سوٹ نہیں کرتا، اس میں آئی تھنک کلورین بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اسکن کے لیے اور بالوں کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ شیمپو میں بھی تو کلورین دھکے سے ہم یوز کرتے ہیں، لیکن وہاں کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے۔ سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے وہ شیمپو میں موجود ہوتا ہے دھکے سے، کمال کا۔ اور پلس یہ کہ کیمیکل اتنے ہوتے ہیں، یہ سارے جو فارمولے بنے ہوئے ہیں اس میں کلورین تو کمال کی ہم خود ڈالتے ہیں۔ بالکل، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پھر بھی بال اور اسکن بہت بیٹر ہے۔ اب دیکھیں میں وہاں وہ لوگ نرم نازک خوراکیں کھاتے ہیں، یہ ذرا سخت قسم کا موسم ہے، رف اینڈ ٹف ہے تو شاید اس کی وجہ سے آب و ہوا ٹف ہے، لیکن اچھی ہے چار موسم ہے۔ ایگزیکٹلی، بال بھی ابھی گرمی آئے گی تو بجلی بند ہوگی تو ویسے اسکن مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ سویٹنگ سے آپ کے اندر کے وہ سارا، اور ادھر تو ویسے ہی میرے خیال میں ٹھنڈ رہتی ہے بہت زیادہ، تو وہ ویدر کو اتنا بالکل بھی نہیں اچھا ہے ایکچولی، کیونکہ وہاں پہ 7-8 مہینے مائنس میں ٹیمپریچر اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تب آپ پاکستان کو بہت مس کرتے ہیں۔ پاکستان تو مس ہوگا کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسم، اتنے زیادہ پھل اور اتنے شاندار لوگ دیے ہیں، اور یہ جو زندہ دلانے پاکستانی ہیں ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں بال لمبے کرنے کا طریقہ؟ اوکے، ایک آئل ہے اور وہ بہت اچھا ہے، اگر آپ وہ لگائیں گے 2 دفعہ ویک میں تو وہ بہت ہیلپ کرتا ہے۔ وہ اس خود طرح بنانا پڑتا ہے؟ خود بنانا پڑتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، میں نے بہت یوز کیا وہ۔ سو وہ کوکونٹ آئل ہوتا ہے، ایگزیکٹلی آپ 1 کپ لے لیں اور اس میں کچھ پیس انین کے اور میتھی دانہ ہوتا ہے۔ میتھی دانہ بہت کڑوا ہوتا ہے، وہ نہیں، آپ نے اس کو اس میں کیا کرتے ہیں، فرائی کرنا ہے۔ اچھا، تو میتھی دانہ کتنا لینا ہے؟ 1 ٹیبل اسپون۔ اچھا، 1 چمچ جو ہے وہ میتھی دانہ لے لیا۔ اور پیاز کتنا لینا ہے؟ چھوٹا والا پیاز، اس کو چاپ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو پیسز کر لیے، جی ٹھیک ہے۔ اور پھر 1 کپ یا 1.5 کپ کا آئل، کوکونٹ آئل لے کے، تو پھر اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے لائک میڈیم فلیم پہ، جب اس کا پورا اثر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بہت سارے لوگوں کا ہیئر فال رکا ہے اور بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بال اچھے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اس میں سے نکلے گا آئل یا یہ جو سوری، اس کو سٹرین کرنا ہے بعد میں، اس کو جب وہ باقی سب پھینک دینا ہے اور وہ آئل یوز کرنا ہے۔ وہ کتنا کا آئل نکلے؟ 1 دفعہ یوز کرنا ہے، ایک بار نہیں؟ وہ جیسے اب 1.5 کپ ہے نا، تو آپ اس کو فرائی کریں گے تو وہ جب 1 کپ رہ جائے گا، مطلب تھوڑا کم ہو جائے اور وہ پوری طرح سے فرائی ہو جائے، وہ والا آئل یوز کرنا ہے۔ نہیں، وہ کتنے دن یوز کرنا ہے؟ وہ جتنا ایک دفعہ یوز ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کافی کوانٹٹی ہوگی تو وہ آپ کا جتنی دیر بھی چل جائے، 10 دن 15 دن، جب تک سمیل نہ آ جائے اس میں۔ اچھا، اس میں بھی سمیل تھوڑی ہوتی ہے ویسے، ساری بات ہے، لیکن پر یہ جو دیسی فارمولے ہیں ان میں سمیل تو ہوگی۔ ایگزیکٹلی، اب سوچے میں وہاں رہتی ہوں اور میں بہت فیشنیبل ہوں، لیکن میں یہ ساری ریمیڈیز کرتی ہوں۔ یہ جو فیشنیبل لوگ ہیں یہ فیشنیبل اپنا سیٹ کرنے کے لیے نا دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں تو یہ کچھ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے لوگ، سمجھ یہ فیشنیبل ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، یہ تو کریمیں لگاتے ہوں گے، یہ تو شیمپو کرتے ہوں گے، اور یہ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں سارے۔ یہ جو سیلیبریٹی آپ دیکھتے ہیں نا، ان سے پوچھ لو لمبی لمبی لسٹیں دیسی نسخوں کی۔ اچھا، اور بتائیں دیسی نسخے۔ میں وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی بڑا یوز کرتی ہوں، ماسک وغیرہ بھی، لیکن میں یہ ریمیڈیز بھی کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ان سے سائیڈ افیکٹ؟ میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاتی ہوں، میں پاکستانی بھی رہتی ہوں، میں کینیڈین بھی بن جاتی ہوں۔ اچھا اچھا، تو یہ چلے وہ جو آئل بن گیا جی، اس کو آپ نے ویک میں 1 یا 2 دفعہ لگانا چاہیے۔ 2 دفعہ لگا، اس سے بال لمبے ہو جائیں گے؟ بہت اچھے بال ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بہت کم بال ہیں، بہت ہلکے ہیں، تو وہ گھنے ہو جائیں گے، لمبے ہو جائیں گے۔ اچھا، ہاں جی، یہ تو اب سمجھنے والی بات، یہ فارمولا تو یہی ہے کہ
बस समझ आए हम। आप सोचे लड़कियां करती हैं, मुझे तो लगता था कि सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, वहाँ पे मेरे एक दो दोस्त हैं लड़के भी करते हैं। किसने कहा लड़कियां करती हैं? और पाकिस्तान में लड़के बालों के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं। सही है। आजकल पाकिस्तान में लड़कों का बालों का बहुत रिश्ते नहीं होते लोगों के। अच्छा, जिनके बाल कम होते हैं उनको लड़कियां नहीं मिलती। सही। हाँ, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है ना। अच्छा, वहाँ भी लोग करते हैं? मुझे लगा था कनाडा में रह के लोग मॉडर्न हो गए। नहीं, लोग अब फिर भी करते हैं, रेमेडीज यूज करते हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, जिन लड़कों के बाल आगे से कम हो जाएं पीछे से ज्यादा होते हैं, यही ऑयल। अच्छा, यही ऑयल। तो ये खत्म हुए बालों को कैसे जिंदा कर देगा, कैसे निकालेगा? यही ऑयल बिल्कुल खत्म हुए। हाँ, बिल्कुल कम हो जाते हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये जो खानदानी अगर मसला हो गंजेपन का, खानदानी उसका मैं नहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये खानदानी जो मसला हो, क्या ये बच्चों में भी आएगा? क्योंकि कई बच्चों के बाल बड़े घने होते हैं बचपन में। हाँ, माँ बाप नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप ये तो मेरी अपनी घर की बात है। मेरी भाभी के बाल बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। अच्छा। और मेरी जो नीस है, मेरी जो भतीजी उसके बाल बहुत अच्छे हैं। सो मतलब भाभी की मदर की तरफ से बाल बहुत लाइट थे, लेकिन उसके बहुत अच्छे बाल हैं। सो मेरा नहीं हाल ये जाता है। ये कुछ लोग मेरा नहीं हाल। मैंने सुना है कि विरासत में कई लोग जो माँ बाप गंजे होते हैं ना। हाँ जी। वालिद। हाँ जी। माँ तो गंजे हुए नहीं। अच्छा, फादर साइड से चलता है, सही है। उनके जो ना बच्चे जो है ना गंजे निकल आते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं। हाँ, फादर साइड का शायद हो सकता है। मूर्सी मसला तो होता है ना। सही, हाँ बिल्कुल ये चीज, क्योंकि बिल्कुल ये चीज होती होगी। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, बाल कटवाने चाहिए? बाल जरूर कटवाने चाहिए। हाँ। कुछ लोगों के बाल इतने लंबे मैं इस्लामी नुक्ता नजर से नहीं बात कर रहा, क्योंकि इस्लाम में तो बाल कटवाना हराम है। तो वैसे हाँ जी, आम नहीं बिल्कुल कटवाने चाहिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा इस्लामिक चीज को फॉलो करना है तो आप थोड़े थोड़े कटवाएं, क्योंकि वो जितने ग्रो करते जाएंगे वो डेड होते जाएंगे। अच्छा। लोगों ने बहुत लंबी लेंथ की होती है, वो डेड हो जाते हैं। तो नीचे के जो एंड्स हैं वो 2-3 इंच काटते रहना चाहिए। ट्रिमिंग तो लाजमी है। मुझे याद है जो गांव में माएँ होती थी, छोटे बच्चे होते थे, वो उनकी टिंड करवाती होती थी उस तरह के साथ। हम पूछते थे ये उस तरह के साथ, कहते बच्चे को लेके जाते ना नाई के पास, कहते जी इसको उल्टा उस तरह चलाओ। उल्टा उस तरह की जाओ जी, बाल ज्यादा सख्त और मजबूत निकलेंगे। ये भी कुछ आप सोचिए, मेरे माशाल्लाह 3 बड़े भाई हैं और मेरी अम्मी ने मुझे सारा बचपन लड़का बना के रखा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बाल कर देती थी। अच्छा। कि इसके बाल ज्यादा घने होंगे। लेकिन आई डोंट नो, उसी का शायद इफेक्ट था, बाल घने हो गए। लेकिन मैं अम्मी से कहती हूँ आपने क्या मुझे लड़का बनाया हुआ था बचपन में। अच्छा। तो लेकिन वो उनका आपको पता है उस टाइम पे बहुत सिंपल, बड़े सादे होते थे हमारे पेरेंट। तो उनको ये पता था कि वही आपके वाली बात, टिन करा दो या बाल छोटे कर दो तो बड़े घने हो जाएंगे। तो ये चीज अब तो बड़ी मेरे पे तो बड़ी अप्लाई किया मेरी अम्मी ने। अच्छा, स्टाइल बनाने के लिए कैंची का इस्तेमाल होता है? कटिंग के लिए। तो आप इस्तेमाल करती हैं? हाँ जी। जो कटिंग के लिए कैंची का इस्तेमाल, सीजर का इस्तेमाल कितनी महंगी होनी चाहिए? अच्छा, मुझे ये लगता है ऑफ कोर्स सीजर अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि ये जो सीजर का इस्तेमाल है, अच्छी से अच्छी सीजर जो है वो अच्छे स्टाइल का सबब बनती है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, और ये बहुत बारीकी कम लोगों को पता है। अगर आप एक सीजर पे आपका हाथ सेट हो ना, आप दूसरी सीजर से उस तरह के बाल नहीं काट सकते। बिल्कुल, एक तो सीजर अच्छी होनी चाहिए, दूसरा टेक्निक्स बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारे पाकिस्तान में स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, वहाँ की स्टाइलिंग बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में नखरे भी तो बड़े करते हैं, लड़की ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, स्टाइल ये होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना। तो इसके लिए फिर नई नई जिद्दतें पैदा हो गई। उधर कहते हैं उधर टाइम ही नहीं मिलता बाल बनाने को, उधर कहते हैं सुबह निकलो शाम को काम इतने होते हैं ना। तो यहाँ पे तो भाई महफिल की जो रौनक है वो तो उसके कपड़े कैसे पहनते हैं, बिल्कुल उसे स्टाइल कैसा बनाया है। बिल्कुल, ये स्टाइल तो आपने पिछली दफा बनाया था, इस दफा आपने स्टाइल चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे वक्त बहुत होता है ना, बहुत टाइम है। मैं यही नोट कर रही थी, यहाँ लोग बहुत ज्यादा वेले लोग ये सिर्फ इसी बात पे कि अच्छा आपने पिछली दफा ये जो स्टाइल किससे बनवाया। तो पाकिस्तान में तो ये बड़ा इंडस्ट्री बड़ी कामयाब होगी स्टाइल वाली, बहुत ज्यादा, बहुत बिजनेस है। तो आपने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में आके इस इंडस्ट्री को फरोग दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या फीस क्या रखनी? देखिए मेरी ये स्किल पे डिपेंड करता है। ना स्किल नहीं, ये तो देखिए फीस तो होनी चाहिए ना बंदे की। हाँ, बट ये डिपेंड करता है ना एक्सपीरियंस पे और स्किल पे। और मुझे ये लगता है कि हमारे जो सलोन्स है ना, जो हाई एंड सलोन्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपको कभी कभी ना कितने एक्सपेंसिव है मुझे तो ये भी नहीं पता। वो डिपेंड करता है, लाइक बहुत जिनसे आपने सीखा होगा कोई उनका रेट तो होगा। अच्छा, वो बहुत पहले की बात है। मैं तो 4 साल बाद आई हूँ, तो अब तो बहुत महंगाई हो गई है। तो वो चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई। पता तो होगा, आप बताना नहीं चाहती। डिफरेंट सलोन्स का है ना मसलन। अच्छा, मुझे मदियास का अभी रिसेंटली, लेकिन उनकी डील से की थी मैंने, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, मैं कहना ये चाह रही थी कि जब आप
कि एक फिक्स प्राइस है ना। आम बंदे को भी तो पता हो ना कि बाल स्टाइल बनाने का 25,000 रुपया 50,000 रुपया लगता वो है। एग्जैक्टली वो सैलून टू सैलून डिपेंड करता है ना। मुझे भी अब मैं आपकी आवाज से आपसे सुनना चाहता हूँ ना कि आप क्या इस चीज को ये डिपेंड करता है ना सैलून टू सैलून कि किस तरह के सैलून पे आप जा रहे हैं। जिसमें एसी ज्यादा लगे हों, लड़कियां ज्यादा खुशबू के साथ खड़ी हों, जिनके जो सीजर जो है वो 40-50,000 के हों, उनका रेट ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स होगा। और आप देखिए, अच्छा अब तो जो कुछ सैलून्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, उनके चार्जेस तो बहुत ज्यादा हो गए। कितने हो गए? मेरा अभी रिसेंटली चक्कर नहीं लगा क्योंकि मुझे भी 10 दिन हुए आए हुए। अच्छा, जब आपका चक्कर लगेगा तो फिर आपको प्रोग्राम में बुलाएं तो आएंगी आप? जरूर। क्या बताने के लिए कि ये रेट है, अंदाजा ही बता दें। हाँ, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला था कि जो डील्स चल रही होती हैं वो एक अच्छी ऑफर है, ताकि वो लोग जो नहीं। क्या डील होती है? वो डिफरेंट होती है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, उसमें फेशियल्स होते हैं, उसमें हेयर कट ट्रीटमेंट्स होते हैं, ब्लो ड्राई वगैरह। कितने चार्ज करते हैं ये? वो भी डिफरेंट डिपेंड करता है। अभी जैसे कुछ 2000 से स्टार्ट होते हैं। 2000 बस? नहीं, ये तो मुझे एक नजर में से गुजरी है, वरना इतना कम है नहीं। वरना यूजुअली 5-6,000। मैं कितना लूंगी? ये डिपेंड करता है आसामी देख के या बाल देख के? हाँ, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। क्या ये कौन सी गाड़ी में आई है? नहीं, मेरा मतलब था कि देखिए, आप कुछ लोगों के बाल बहुत लाइट होते हैं, उन पे कम एफर्ट होती है। कुछ के बाल बहुत हैवी होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा एफर्ट होती है, टाइम लगता है, स्किल यूज होती है, प्रोडक्ट्स यूज होती है, तो फिर ऑफ कोर्स चार्जेस भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। 50,000? नहीं, इतना भी नहीं, बट डिपेंड। 1 लाख? नहीं, ये बहुत ज्यादा है। आई मीन तो डिपेंड करता है उस टाइम के सिचुएशन पे, सिनेरियो में। 200 इतना भी कम नहीं। तो फिर कुछ तो होगा ना। देखिए, मैं कब करने जा रही हूँ ये डिपेंड करता है उस टाइम के सिनेरियो पे, उस टाइम की सिचुएशन पे। इस तरह से है। अच्छा, नहीं ये वैसे में आपसे मुझे लगता है कि ये 4,000-5,000 के करीब जो है ना स्टाइलिंग होती है। हाँ, एग्जैक्टली। अभी करंट एरा में। अभी करंट है। मुझे पता आप अपना रेट नहीं अभी बताना चाहती। मुझे सारी बात है, हर बंदे का अपना पेशे के हवाले से अपना एक तरीकाकार होता है और हर बंदा हिडन रखना चाहता है अपना काम और कारोबार। सारी बात है, डॉक्टर किसी से 8 लाख रुपया भी लेता होगा उसके ऑपरेट करने का, और किसी का 1 लाख में भी कर देता होगा। खर्चा तो वही 10-20 हज़ार ही आता है। ये तो हमने रेट बनाए होते हैं। अच्छा यार अली यार, कमाल की नात सुनाओ। पता चले कि यार रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है ना एक ऐसा समा बन गया है, मुख्तसर सुनाना और कमाल की सुनाओ। वैसे मैं आपको बताऊँ, नात होती ही सारी कमाल की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ है, चाहे आप तर्ज में कर लो, चाहे अल्फाज में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो हर नात ही बाकमाल होती है, और ये बाकमाल लोगों का काम है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुवल्ला, कहाँ है अर्शे मुवल्ला, हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के बांटने का करीना
سبحان اللہ، سبحان، بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ اور جس شعر کے لیے میں نے کلام شروع کیا وہ شعر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان کہ مجھ غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ مجھے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے